السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بخیر و عافیت رکھے۔ دنیاوی زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، ان حالات پہ خوش رہنا ہماری زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ جو لوگ حالات سے نہیں لڑتے، جو لوگ حالات کا شکار نہیں ہوتے، یا جو لوگ حالات کا سامنا نہیں کرتے، سمجھیے کہ وہ مردہ دل ہے۔ مسائل زندہ قوموں کی پہچان ہے، اس لیے ہمیں مسائل سے، حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ان حالات سے نکلنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بتائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بھی ہماری یہ بات آئی تھی، انفاق فی سبیل اللہ۔ ہم بتائیں کہ اپنے ہاتھ کو روکے نہ رکھیں، بلکہ اپنے ہاتھ کو فری رکھیں، کھلا رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والی بنیں۔ انسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، جو انفاق فی سبیل اللہ جس کے دل کے اندر نہ ہو۔ بتائے کہ وہ شخص بتائے کہ جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً ہمیشہ دی۔ کئی جنگوں کے موقع کے اندر حضرات صحابہ نے دل کھول کر اپنی دولت اللہ کے راستے میں صرف کی، خرچ کی۔ کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ مال کی محبت کو انہوں نے لات سے مارا اور کہا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کا یہ دین زندہ رہے گا تو ہم بھی زندہ رہیں گے اور ہمارے زندگی میں فراوانی اور فراخی رہے گی۔ اگر ہم بخیلی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو بتائے کہ نہ زندگی میں دین رہے گا، اور نہ بتائے کہ نہ ہمارے اندر فراخ دلی کا کوئی جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ کچھ لوگ یہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنے دل میں، یہ طے کر لیتے ہیں کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کلا لیمبذن، ہرگز نہیں، وہ مال کسی کے پاس ہرگز رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام مال کو بتائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حطمہ میں ڈالیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ تم جانتے حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور ایسی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ وہ آگ دلوں تک راکھ کر دے گی دوستو۔ اس لیے ہم مال کو گن کر کے، چن کر کے، محبت کر کے دلوں میں بسا کر رکھنے والے نہ بنیں، بلکہ غریبوں کے، یتیموں کے، ناداروں کی، بیواؤں کے، اسی طریقے سے مستحقین کی، ضرورت مندوں کے ہم مدد کرنے والے بنیں۔ تبھی ہم زندگی کا صحیح سکھ اور آنند اور خوشحال طریقے سے زندگی جی سکتے ہیں۔ ورنہ ہم مال کماتے کماتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک شخص جنگل میں ہلاک ہو جائے، کسی پہاڑ کی گھاٹی میں ہلاک ہو جائے، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہماری زندگی صرف مال کی محبت سے عبارت ہے۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک مال کو جمع کرنے کی فکروں میں رہتے ہیں، اور اس مال کے جمع کرنے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو ڈانٹتے ہیں، حتیٰ کہ مال کی تھوڑی سی لالچ کے چکر میں یہاں تک کہ لوگ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مال کسی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے محترم دوستوں۔ قارون کون تھا، شداد کون تھا، نمرود کون تھا، فرعون کون تھا، ان کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی ہی تفصیل سے بتایا کہ ان حضرات کے، ان لوگوں کے واقعات کا ذکر کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مال کی محبت میں پوری دنیا میں اول مثال رکھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ کی مار آئی، اللہ کی پکڑ آئی، تو وہ ایسے ہی اس طریقے سے ختم ہو گئے، اس کا نام و نشانہ دنیا میں نہیں ہے۔ قارون مال پتراتا تھا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، احسن کما حسن اللہ علیک، تم لوگوں پر احسان کرے جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وہ کہتا نہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ مال میں نے اپنی محنت سے، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر کمائی ہے۔ تو قرآن کہتا فخسفنا بہ بدارہ الارض، ہم نے ان کو ان کے مال سے میں زمین میں دھسا دیا۔ آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ نمرود کہتا تھا میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، مال و دولت کے چکر میں وہ اتراتا تھا، اکڑتا تھا۔ اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کیا۔ مشرکین مکہ کے رؤسا جو بڑے بڑے بتایا کہ سرغنہ سمجھے جاتے تھے، مال اور دولت پہ اتراتے تھے، اگر کہتے تھے ہم اللہ کے نزدیک اگر مقبول نہ ہوتے، اللہ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد ہمیں کیوں دیتا؟ تو قرآن کریم نے ان کو کہا کہ نادانو اور بیوقوفو، یہ مال
اولاد یہ کسی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تکوینی طور پر اللہ کسی کو مالدار کسی کو غریب ضرور بناتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک صرف تقوی کا معیار ہے، ایمانداری کا معیار ہے، ایمان کا معیار ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا ہی معیار ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی معیار ہے۔ دیگر کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ تو مالدار ہو جاؤ، صاحب اولاد ہو جاؤ، صاحب ثروت ہو جاؤ، صاحب گھر ہو جاؤ، صاحب زمین ہو جاؤ، صاحب دولت ہو جاؤ، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور اللہ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم اللہ کو کتنا زیادہ مانتے ہو، کتنا ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتے ہو، پتہ ہے کہ یہ اکرام کے لائق ہے، یہ اللہ کے نزدیک گنتی کی چیز ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق، محترم، مکرم، مقدس، اور اسی طریقے سے تقدیس و تحریم اسی شخص کے حصے میں آتی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے کہے ہوئے پر چلتا ہے، قرآن و سنت پر پوری زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو، انفاق فی سبیل اللہ کو زندگی میں لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ کبھی بے روزگاری اور اسی طریقے سے ہاتھ ہمارا خالی نہیں ہوگا۔ ہم انفاق کو لازم نہیں پکڑیں گے، اللہ مال میں بھی بتائے کہ ہمیں محروم رکھیں گے، مال میں بھی اللہ قسم پرسی کا شکار کر دیں گے۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسے ہی دینی تحریک اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔